بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کیا حضرت سلیمان علیہ السلام پیالے اور دیگیں بناتے تھے؟ پوری اسلامی دنیا میں مشہور ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے بڑے پیالے اور دیگیں بنواتے تھے۔ کیا یہ حقیقت ہے یا افسانے؟ آخر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑے بڑے پیالے اور دیگیں بنانے سے کیا فائدہ حاصل ہو سکتا تھا؟ یا پھر ہم مسلمانوں نے قرآن کے اصل الفاظ کے غلط معنی لے کر خود افسانے تراش لیے، یا یہودیوں کی جھوٹی تاریخ سے متاثر ہوئے ہیں؟ مزید گفتگو سے پہلے ہمارے چینل تشکیل جدید ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر قسم کی ریسرچ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ قرآن شریف کی سورۃ سبا کی ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ اس کے لیے بناتے جو وہ چاہتا اونچے اونچے محل اور تصویریں اور بڑے حوضوں کے برابر لگن یعنی پیالے اور لنگر دار دیگیں۔ اے داؤد والے شکر کرو اور میرے بندوں میں کم ہیں شکر والے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 4 خاص الفاظ بھی استعمال کیے ہیں۔ نمبر 1 محریب، نمبر 2 تماثیل، نمبر 3 جفان کل جواب، نمبر 4 قدوری راسیات۔ یہ 4 خوبیاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظیم سلطنت کے ستونوں میں سے ہیں، لیکن ہم مسلمانوں نے ان کا مذاق بنا کر رکھ دیا ہے، یعنی محلات اور تصویریں اور پیالے اور دیگوں کی وجہ سے عظیم سلطنت قائم تھی۔ یہ 4 الفاظ کئی معنی رکھتے ہیں اور درست معنی اور مطلب لینا ہی ایک فن ہوتا ہے، اور وہ معنی و مطلب قرآن کی دوسری آیات کی مخالفت بھی نہ کرے اور دوسری آیات سے ہم آہنگ بھی ہو۔ محریب کے معنی محل اور جنگ بھی ہے۔ اس آیت میں مترجمین نے محریب کے معنی محل کے کیے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام محلات بنواتے تھے؟ ہرگز نہیں، بلکہ محریب سے مراد حضرت سلیمان علیہ السلام جنگوں کے ماہر تھے، اور قرآن کے مطابق آپ ایک عظیم لشکر جرار رکھتے تھے اور آپ نے بے شمار جنگیں جیتی تھیں۔ اس لیے محریب سے مراد محلات نہیں ہے بلکہ جنگوں کی مہارت ہے۔ اور دوسرا لفظ تماثیل کے معنی مترجمین نے تصویریں بنانا کی ہیں۔ ہرگز نہیں، تماثیل سے مراد یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کو پہلے اپنے اوپر نافذ کر کے خود مثال بنتے تھے۔ جب حکمران قوانین پر خود پہلے عمل کر کے مثال بنتا ہے تو عوام حکمران کی پیروی کرتے ہیں۔ اس لیے تماثیل سے مراد حضرت سلیمان علیہ السلام کا خود پہلے قوانین پر عمل کر کے مثال بننا مراد ہے، نہ کہ تصویریں بنواتے تھے۔ کیونکہ ہمارا اب یہ موضوع نہیں ہے، ورنہ ہم 20 آیات بیان کرتے، بلکہ ہمارا اصل موضوع ہے پیالے اور دیگیں ہیں۔ قرآن کی اس آیت کا تیسرا خاص لفظ جفان کل جواب ہے، جس کے معنی حوض کے برابر بڑے بڑے پیالے کیے گئے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے بڑے پیالے بنواتے تھے۔ کیا جفان کل جواب کے معنی بڑے بڑے پیالے بنانے کے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایسی سلطنت تھی جو ان کے بعد اور پہلے کسی کو نصیب نہیں ہوئی تھی، جیسا کہ سورۃ صاد میں فرمایا، عرض کی اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا کر کہ میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو، بے شک تو ہی بڑی دین والا ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا عظیم سلطنت دیگیں بنانے کی وجہ سے قائم تھی؟ کیا عظیم سلطنت کی نشانی حوض کے برابر بڑے بڑے پیالے بنانے کی وجہ سے قائم تھی؟ عقل میں سمجھ نہ آنے والی بات ہے۔ اصل میں یہ لفظ جفان کل جواب 2 لفظوں کا مرکب ہے، جواب اور جفان کا۔
جواب کے معنی ہے ہر قسم کے سوالوں کا جواب دینا، اور جفان کے معنی پیالہ بھی ہے، اور عربی کے اس لفظ کے بنیادی معنی ہے کہ ہر وہ شے جو ہر دوسری شے کو محیط یا گھیرے میں لے لے۔ اب جفان کل جواب کے معنی یہ ہوئے کہ سوالوں یا مسئلوں کا ایسا جواب جو سوال کی تمام جزیات کو گھیرے ہوئے یا محیط ہو، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام ایسے حکمران تھے جو لوگوں کے مسائل اور سوالات کا ایسے جواب دیتے اور حل کرتے تھے جو تمام جزیات کو گھیرے ہوئے ہوتا تھا۔ عظیم حکمران وہی ہوتا ہے جو عوام کے تمام مسائل و سوالات کا جواب پوری جزیات کے ساتھ دے اور حل بھی کر دے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جفان کل جواب فرمایا کہ آپ تمام سوالوں کا جزیات کے ساتھ جواب دینے والے تھے۔ فرمایا اس کے لیے عمل کرتا جو وہ چاہتا، محریب یعنی جنگوں کی مہارت، اور تماثیل یعنی خود مثال بننا، اور جفان کل جواب یعنی تمام سوالوں کا محیط جواب، اور قدوری راسیات یعنی پیشوں کو مستحکم کرتا تھا۔ اس لیے یاد رکھیں جفان کل جواب کے معنی بڑے بڑے پیالے بنوانا نہیں ہے، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام عوام کے تمام مسائل اور سوالات کا مکمل جواب اور حل کرنے والے تھے، نہ کہ بڑے بڑے پیالے بنوانا تھا۔ اس آیت میں آخری لفظ قدوری راسیات ہے، جس کے معنی بہت بڑی بڑی لنگردار دیگیں یعنی زمین میں دھسی ہوئی دیگیں کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عظیم سلطنت کے لیے بڑی بڑی دیگیں بنواتے تھے۔ امریکہ، روس، چائنا یہ سب بڑی بڑی دیگیں بنوا کر سپر پاور بن گئے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ بھی بڑی بڑی دیگیں بنواتی تھی۔ سلطنت روم اور سلطنت ایران بھی بڑی بڑی دیگیں بنوا کر عظیم سلطنتیں تھیں۔ حیرت ہے مسلمانوں کی عقل پر، سمجھ پر، اس لیے مسلمان پوری دنیا میں لطر کھا رہے ہیں۔ عزیزان من، قدوری راسیات اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عظیم آیت ہے۔ اس آیت سے عظیم الشان سلطنت کا کیا ممکن ہے؟ اس آیت قدوری راسیات کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عظیم سلطنت کو قائم کیا تھا۔ قدوری راسیات کے معنی ہے ملک میں ہر قسم کے پیشوں کو مستحکم کرنا۔ یہ قرآن کی ایک عظیم معاشیات کی معاشیاتی اصطلاح ہے۔ قدوری راسیات دو لفظوں کا مرکب ہے، ایک رواس اور دوسرا قدر ہے۔ رواس کے معنی جمانا، مضبوط کرنا، مستحکم کرنا، اور قدر کے معنی ہے قانون، اصول، طریقہ پیشہ کے ہیں۔ اور اس آیت میں قدوری راسیات کے معنی پیشوں کو مستحکم کرنا، لنگردار دیگیں بنانا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ حامیم سجدہ میں فرمایا کہ اس نے اس زمین میں لوگوں کے لیے قدر یعنی روزیاں پیشے بنائے، اور اس میں یعنی زمین میں اس کے اوپر لنگر ڈالے، اور اس میں برکت رکھی، اور اس میں بسنے والوں کے لیے قدر یعنی روزیاں پیشیاں مقرر کیے۔ یہ سب ملا کر 4 دن میں ٹھیک جواب پوچھنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ حجر میں فرمایا کہ وہ قدر معلوم یعنی پیشوں کے علوم کے ذریعے اپنے خزانے دیتے ہیں۔ فرمایا اور کوئی چیز نہیں جس کے ہمارے پاس خزانے نہ ہوں، ہم نازل نہیں کرتے مگر قدر معلوم یعنی پیشوں کے علوم کے ذریعے۔ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ جس ملک میں سب سے زیادہ پیشے ہوتی ہیں وہ ملک زیادہ ترقی کرتا ہے۔ جیسے چین میں دنیا کی ہر چیز بنائی جاتی ہے، اس لیے چین میں سب سے زیادہ پیشوں کے علوم ہیں، اس لیے چین کے پاس دنیا کے مال و دولت کے خزانے بڑھتے جا رہے ہیں۔ چین نے
1.5 अरब लोगों को 20-25 सालों से अमीर बना दिया है, गुर्बत का नामो निशान ख़त्म कर दिया है। अजीज़ान मन, याद रखें कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कदूरी रासियात यानी पेशों को मुस्तहकम व मजबूत करते थे, इसलिए आपकी सल्तनत अजीम थी जो किसी को आज तक नसीब ना हुई। ना कि आप देगें बनवाते थे। जिस मुल्क में थोड़े पेशे होते हैं वो मुल्क दूसरे मुल्कों से चीज़ें मंगवाता है और अपने मुल्क की दौलत दूसरे मुल्क में चली जाती है तो अपने मुल्क में गुर्बत ज़्यादा फैल जाती है, जिससे मुल्क में फसाद झगड़े शुरू हो जाते हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम में झगड़े फसाद रहते थे, इसलिए कि उनका ज़रिया माश चंद एक पेशे जो मछलियों से मुतल्लिक थे, और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम और उनकी कौम ने भी कदर यानी पेशों को मुस्तहकम ना करने की भूल की हुई थी, जैसा कि सूरत अंबिया में है। और ज़ल्नून यानी यूनुस को याद करो, जब गुर्बत में मुब्तला हो गया तो बस उसने गुमान किया कि उस पर कद्र यानी पेशों का इत्तलाक ना होगा, तो अंधेरों में पुकारा, कोई महबूद नहीं सवा तेरे, पाकी है तुझको बेशक मुझसे जुल्म हुआ। अजीज़ान मन, हर किस्म के पेशों को मुल्क में मुस्तहकम करना बहुत ज़रूरी होता है और हर साल नए नए पेशे दुनिया में पैदा हो रहे हैं। साइंस तरक्की कर रही है। जो मुल्क हर किस्म के पेशों और नए नए पेशों को अपने मुल्क में मुस्तहकम और फ़रोग देता है, वही मुल्क अल्लाह के हुक्म के मुताबिक पेशों के आलूम के ज़रिए ख़जाने हासिल करके अमीर मुल्क बन जाता है और उससे अवाम में गुर्बत ख़त्म हो जाती है और सारे लोग पेशों के आलूम के ज़रिए अमीर बन जाते हैं। आखिर में हम सम अप कर लेते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की अजीम सल्तनत की खूबियों में 4 खूबियाँ ये थीं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम महरेब यानी जंगों के महर थे, ना कि महलात बनाते थे, और तमासील यानी कवानीन अपने से शुरू करके खुद मिसाल यानी तमासील बनते थे, ना कि तस्वीरें बनाते थे, और जफ़ान कल जवाब से मुराद बड़े बड़े प्याले नहीं बल्कि हर सवाल और हर मसले का हल तलब जवाब देने वाले थे, और कदूरी रासियात से मुराद लंगरदार देगे नहीं बल्कि मुल्क में हर किस्म के पेशों को मुस्तहकम करते थे। आखिर में हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल तश्कील जदीद टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि बर वक्त तमाम रिसर्च आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।